اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین مجلس، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں 3 ایسے موقع آتے ہیں کہ جب سارے کے سارے لوگ ان کے چہرے کو دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں، دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ان سے ایک ہے پیدائش، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب لوگ اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔ اور جب نکاح ہوتا ہے تو بھی دلہا دلہن کا چہرہ دیکھنے کی لوگوں کی آرزو ہوتی ہے۔ اور انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی لوگ اس کا چہرہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، دیکھنے کی آرزو کرتے ہیں۔ تو یہ جو محفل ہے وہ اس دوسرے موقع کی تحت آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہاں پر۔ تو نئے جڑنے والا جو جوڑا ہے اس کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ پاک ان کی آنے والی زندگی میں خیر و برکت اور عافیت اور بہت سی خوشیاں نصیب کریں، آمین۔ اور طلعت کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جس نے آج کے بدعت فضولیات کے دور میں بے جا رسومات کو روکنے کی کوشش اور لوگوں کو دین کی معلومات حاصل کروانے اور لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر میں اس محفل کا انہوں نے منعقد کیا ہے۔ اللہ پاک ان کو دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، خوشیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دے اور اپنے دین کی خدمت اسی طرح بھرپور طریقے سے لے لیں، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین کرام، انشاءاللہ آج دین اسلام کے ٹاپک پہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے باتیں بتاؤں گی۔ ویسے تو جو باتیں بتانے جا رہی ہوں وہ تو تقریباً سب کو ہی پتہ ہے، لیکن اسلام کیا ہے؟ قرآن میں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ قرآن تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے۔ تو ان باتوں کو بار بار ہمیں ریمائنڈ کرتے رہنا پڑتا ہے، بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے، لوگوں کو بھی یاد دلانا پڑتا ہے تاکہ لوگ اس کو بھولیں نہ اور اس پر جمے رہیں، اس پہ استقامت اختیار کریں۔ تو اسلام کی جو بھی دعوت دی جاتی ہے، ایسی جو بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، جو بھی دین کے بارے میں بات کی جاتی ہے، وہ 3 ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے۔ پہلا ہے عام طور پر انسانوں کو، تمام انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ کی بندگی اور اللہ کی پہچان کی دعوت دی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ایسی محفلوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تم خالص مسلمان بنو، پیور مسلمان بنو، لائل ہو جاؤ اللہ کے لیے، اسلام کے رنگ میں خود کو رنگ دو اور منافقت اور کفر سے پاک عمل کر کے دکھاؤ۔ یہ دوسرا پیغام ہوتا ہے ان محفلوں کا۔ اور تیسرا پیغام جو ان محفلوں کا ہوتا ہے کہ اللہ کے اس زمین پر اللہ والوں کا راج چلنا چاہیے، اللہ کی مرضی چلنی چاہیے اور اللہ کو جو مانتے ہیں ان کی ہی حکومت چلنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو بھی باطل پرست ہے ان کی حکومت نہیں چلنا۔ تو یہ زندگی کا جو بھی نظام ہے، زندگی کا جو بھی پیٹرن ہے جس پہ ہم زندگی گزار رہے، تو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا۔ تو یہ 3 ٹاپکس ایسے ہیں، یہ 3 ٹاپکس پہ ہی بحث کی جاتی ہے جہاں پر بھی دین کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ یہ دور ایسا ہے کہ ان 3 باتوں کو غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ تو یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے
کہ مسلمانوں کو بھی زیادہ تر سمجھانا پڑ رہا ہے. یعنی مسلمان جب پیدا ہوتا ہے تو اس ساری باتیں سیکھتے ہوئے وہ اس کی پرورش ہونا، ویسی پرورش نہ ہونے کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے کہ یہ باتیں مسلمانوں کو زیادہ، مطلب کافروں سے زیادہ مسلمانوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے ان 3 باتوں کے بارے میں. حالانکہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر کرسٹل کلیئر ہے، صاف شفاف ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اس کو اگر کوئی مسلمان جو اپنے آپ کو کہتا ہے بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کرے تو کرسٹل کلیئر اس کو سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کی کوشش کرنا چاہیے. لیکن بہت سارے غفلتوں کے، غلط فہمیوں کے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے یہ باتیں آج ہمیں عجیب لگ رہی ہے. تو میں آپ کو بتاؤں عجیب عربی میں کسے کہتے ہیں؟ عجیب کہتے ہیں اجنبی کو. تو قرآن کی باتیں آج ہمیں اجنبی لگ رہی ہے، نئی لگ رہی ہے، کہ ہم اس لیے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ کون سی باتیں ہیں، یہ تو ہم اتنی ٹائم تک سنے نہیں، یہ تو نئی باتیں ہیں. تو قرآن کی باتیں یہ تو 1400 سال پہلے نازل ہو چکی. اس سے پہلے دین جو ہے، دین اسلام جو ہے، وہ آدم علیہ السلام ہی لے کے آدم علیہ السلام سے ہی اس دنیا میں چلا آ رہا ہے. تو اتنا کرسٹل کلیئر دین ہے، اسلام ہے، اور ان کو سمجھنا اور یہ جو کہ ہمیں گھٹی سے ہمارے اندر ڈال دینی چاہیے، تو آج ہمیں اجنبی لگ رہی ہے، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ پر بہت سے غفلتوں کے، غلط فہمیوں کے پردوں کو ڈال دیا ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ان پردوں کو ہٹا کر صحیح دین کو سمجھنے والوں میں ہمارا اور ہم سب کے خاندان والوں کا شمار کرے. آمین یا رب العالمین. تو اس محفل پر انشاءاللہ یہ جو 3 نکات میں نے ذکر کیے ہیں، اللہ کی پہچان کا، مسلمان کو خالص مسلمان بننے کا، اور اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی ملکیت چلنے کا، اس پر ہی تھوڑی باتیں بیان کروں گی. اور یہ 3 پوائنٹس جو ہے، اس کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے، ایک شارٹ جملے میں کہا جائے، تو وہ ہے دین اسلام. اس کو دین اسلام کہتے ہیں. تو امن والا، شانتی والا، پیس والا دین. خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت نازل ہوئی تھی. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں بتایا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. تو حجۃ الوداع میں یہ آیت نازل کر کے بتایا کیا گیا کہ آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا ہے. جو دین کا پیٹرن ہے، جو دین ہے، وہ کمپلیٹ آدم علیہ السلام سے جو چلتا آ رہا، تھوڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے تب تک دین مکمل کر دیا، سارا پہنچ چکا. لیکن وہی بات پیچھے جو میں نے کہا ہے کہ آج دین ہمیں اجنبی لگ رہا ہے. کیوں؟ ہم نے بہت سے غفلتوں کے اور غلط فہمیوں کے پردے ہم نے اس میں ڈال رکھا ہے، ورنہ دین تو سارا کا سارا مکمل پہنچ چکا. تو جتنے بھی لوگ قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے اس دین پر عمل کرنے سے ہی کامیابی ہے. یہ قرآن میں بہت دفعہ اللہ رب العزت نے بتایا ہے، اور یہی خوشخبری دی ہے کہ تم اس دین پر پورے کے پورے آ جاؤ، مکمل دین کو تم اختیار کرو، اور تمہارا کمپلیٹ دین اسلام ہونا چاہیے، تمہارا ہر معاملہ دین اسلام کا ہونا چاہیے، تو ہی تمہارے لیے کامیابی ہے. یہ بات ہمیں اپنے پلوں سے باندھ لینا چاہیے. جیسے پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا نا، عورتیں کچھ باتیں یاد رکھنے کے لیے اپنے پلوں کو گرا ڈالتی تھی، تو اس طریقے سے ہمیں یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو بھی کامیاب ہونا ہے آخرت میں، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے دین اسلام پہ پورے کے پورے فائز ہو جانا، کمپلیٹ دین پہ عمل کرنا شروع کر دینا. تو اب یہ جو دین ہے اس کو سمجھا گیا. عام طور پر سمجھنے کے لیے دین میں کامیابی کے لیے 3 الفاظ بتائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہے اسلام، دوسرا ہے ایمان، تیسرا ہے عمل صالح. اسلام یعنی پیس،
امن، شانتی، اور ایمان یعنی بلیف، ماننا، دل کا ارادہ جو ہے وہ ایمان میں شامل ہوتا ہے۔ تیسرا، ایمان کا ہی ایک اور سب ٹائٹل ہے عمل صالح، گڈ ڈیڈس۔ تو بتایا کیا گیا قرآن اور حدیث میں کہ یہ 3 ہوں گے تو ہی کامیابی ہوگی، یہ 3 ہوں گے تو ہی نجات ہوگی، یہ 3 ہوں گے تو ہی سرخرو ہوں گے، جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ دوسرا راستہ یا پیرلل راستہ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ 3 باتوں پہ عمل کریں گے اور دین اسلام پر چلیں گے تو ہی ہماری کامیابی ہے، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں سانسیں جب تک ہے، زندگی ہے، تو ان باتوں کو سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ تو اب ہم عنوان میں آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2 باتوں کی آپ کو سمجھاؤں کہ وہ 2 باتیں کیا ہیں۔ ایک ہے دین اور ایک ہے مذہب، ٹھیک ہے؟ تو دین ہے اور مذہب ہے۔ مذہب اور دین، ان دونوں میں فرق کیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہم نے غلط فہمیوں کے اور غفلتوں کے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ دین کو ہم نے مذہب سمجھ رکھا ہے اور دین کا صحیح معنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب ایکچولی ڈیل کرتا ہے انفرادی سطح پر، ایک پرسن یعنی اکیلا ایک انسان جو ہے وہ جو عبادات کرتا ہے، اس کے جو ایمانیات ہے، اس کی جو ریچولز آف ورشپ ہے، اس کی جو سوشل کسٹمز ہے، یعنی وہ پیدائش کا بارے میں کیا ہے، مرنے کے بارے میں کیا ہے، بیچ کی ساری لائف میں وہ کیا سوشل کسٹمز ادا کرنا ہے، یہی مذہب میں ہوتا ہے۔ مذہب یعنی اسی کو کہتے ہیں۔ اسلام کے علاوہ سارے مذاہب اٹھا کے دیکھیں، وہ یہی باتیں کرتے ہیں، انفرادی سطح پر ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہ مذہب، اور ہمارے اوپر ایک غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے دین کو مذہب سمجھ کے بیٹھا ہے، حالانکہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے۔ دین مذہب نہیں ہے، دین یعنی ایک نظام زندگی کو کہتے ہیں، ایک کمپلیٹ وے آف لائف کو کہتے ہیں، جس میں کیا کیا شامل ہے؟ ہماری سیاسی لائف، پولیٹیکل لائف شامل ہے، ہماری اکنومیکل لائف شامل ہے، ہماری سوشل افیئر شامل ہے، ہمارے سوشل کسٹم شامل ہے اس میں، اور جو عبادات ہے، جو ہم عبادت کے طور پر کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے ارادے ہیں اور جو ہمارے ایکشنز ہیں، یعنی ساری چیزیں دین میں آتی ہے۔ تو مذہب اکثر کیا ہے، سنگل کے بارے میں ریلیٹ کرتا ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اکیلا پیدا کیا ہے، اکیلا پیدا کر کے پبلک میں رکھا ہے۔ ہم اکیلے پیدا ہو کے سولو زندگی تو نہیں گزار رہے نا، کہ جنگلوں میں اکیلے بھٹک رہے ہو، نہیں، اکیلے پیدا ہوئے لیکن پبلک کے بیچوں بیچ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت جو دین بھیجے ہیں ہمارے پاس، وہ انفرادی سطح پر بھی بات کرتا ہے اور اجتماعی سطح پر بھی، دونوں پہلوؤں پر یہ دین بات کرتا ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم سارے ایکسپیکٹس پہ دین کو لے کے آئیں گے۔ اگر ہم یہ بات نہیں سمجھیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ دین صرف مذہب کا نام ہے، صرف بعض چیزیں کر لو اور کامیابی ہو جائے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ذرا بھی نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو دین کیا ہے؟ انٹائر وے آف لائف، ہر لائف کے ہر ایکسپیکٹ پہ عمل کرنے کا نام، ہر ایکسپیکٹ پہ غور و فکر کرنے کا نام، ہر جگہ اللہ کی مرضی کو شامل کرنے کا نام دین اسلام ہے۔ اب دیکھیں دین اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام یعنی امن والا، شانتی والا، سکون والا دین، سمجھ آ رہی؟ تو دین اسلام میں امن ہی ہے، شانتی ہی ہے، سکون ہی ہے۔ ہمارے دماغوں میں یہ بھی غفلت پڑی ہوئی ہے کہ دین پر چلیں گے تو بہت سے مشکلات آئیں گے، بہت سے سیکریفائسز کرنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ نہیں، دین اسلام، اللہ رب العزت نے اس دین کو دین اسلام کہا ہے، یعنی اس دین میں
بہت سی آسانیاں ہیں، سکون ہے، شانتی ہے، اور ہم آئے دن یہ کرتے رہتے شکایتیں کہ ہمارا دماغ سکون میں نہیں ہے، مینٹل پیس نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو اگر آپ مینٹل پیس کے اور سکون کی، شانتی کے تلاش میں ہیں تو پھر ضرور دین اسلام کو جاننا ضروری ہے۔ دین اسلام کو جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں زندگی میں بھی سکون عطا کریں گے، آخرت میں بھی سکون عطا کریں گے، اور ہر جگہ چین ہی چین اور شانتی شانتی ہوگی۔ یہ بات بھی ہمیں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، آج کے دور میں مسلمان اتنے ذلت کیوں اٹھا رہے؟ زمانے میں مسلمانوں کی اتنی ذلت کیوں ہو رہی؟ اب دیکھیں پریزنٹ جو سچویشن ہے، فلسطین میں مسلمانوں کو اتنا برا حال کیوں ہے؟ گجرات میں اتنا برا حال کیوں تھا؟ کشمیر میں اتنا مسلمانوں کے لیے برا حال کیوں تھا؟ عراق میں کیوں حالات تنگ کیے گئے تھے؟ شام میں کیوں مارا گیا تھا؟ اسپین میں کیوں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا؟ یہ ساری باتوں پر اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمان اس دین اسلام کو چھوڑا اور اس نے طاغوت کے نظام کو اس نے پسند کر لیا۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر باقی سارے ایرے غیرے نٹو خیرے کی مرضی کو مقدم رکھنا، مرضی کو اہمیت دینا، امپورٹنس دینا، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ چاہے وہ انسان ہو، رشتہ دار ہو، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم امپورٹنس دے رہے اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال کے، تو یہ طاغوت ہے۔ تو سارے مسلمان آج دنیا میں اکثر مسلمان کیا کر رہے؟ طاغوت کی نظام پر راضی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی۔ ہم آج چیخ رہے، فلسطین کے حالات دیکھ کر ہمارا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، قنوت نازلہ پڑھے جا رہے، حرمین شریفین میں قنوت پڑھا جا رہا ہے، رو رو کے لوگ دعائیں کر رہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد دور دور تک آتے ہوئے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ کس لیے؟ ماں اور بہنوں ذرا سوچیں، کس لیے؟ یہ کہ اس لیے کہ ہم نے باطل کے نظام کو، طاغوت کے نظام کو راضی کر لیا، طاغوت کے نظام پر ہم نے اپنے آپ کو راضی کر لیا۔ باطل، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے ان کے امپورٹنس کو، ان کی مرضی کو ان کی مرضی پر ہم راضی ہو گئے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے کوئی آثار ہمیں دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا، بتاؤ میں، ایک زمانہ وہ بھی تھا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی۔ غزوہ بدر میں 1000 کفار تھے، 313 مسلمان تھے، اتنے کم مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی۔ غزوہ خندق میں صرف مدینے کا ایک بستی تھی، اطراف سے دشمن آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، سارا عرب اکٹھا ہوا تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اتنے چھوٹے سے گروہ پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی نا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے میں مدد بھیجوں گا۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکالے گئے اور آپ مدینہ میں گئے، 9 سال کے اندر جتنا سارا عرب مسلمانوں کا دشمن تھا، وہ سارا عرب سورہ فتح میں ہے، دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جو خندق میں اتنے دشمن تھے وہ سارے کے سارے غول کے غول، گروپس کے گروپس اسلام میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، آئی نا مدد، اب کیوں نہیں آ رہی؟ سورہ نور دیکھیں، آیت 55 میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، میں ان کو خلیفہ بناؤں گا، جیسے میں نے تم سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا۔ جو دین پہ عمل کیے، جو اسلام میں پورے اترے، جو دین اسلام کو لے کر چلا اپنی زندگیوں میں، اس پر جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے اس اللہ کا وعدہ کب آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد 25 سال کے اندر 24 سے 25 سال کے اندر جو راشدون خلافت تھا، خلفۂ راشدین کا دور تھا، 2 کانٹیننٹس، اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو فاسٹ
آج ہم میسائل پھینک دے رہے، فلائٹ سے ادھر ادھر چلے جا رہے، راکٹس اڑا رہے. وہ دور نہیں تھا. گھوڑوں پہ جانا پڑتا تھا، پیدل جانا پڑتا تھا، اور ان کے پاس تیر تھے. ایسے آج کے جو چیزیں اس زمانے میں نہیں تھی. لیکن 25 سالوں کے اندر اندر 2 کانٹیننٹس، جارڈن، اردن، سیریا، بحرین، فلسطین، مصر، افغانستان، رشیا، اور یہ اپنا بڑے 2 سلطنت تھے، روم اور روم کی سلطنت، ایران. یہ مطلب یہ سب فتح ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیا. غور کریں، سوچیں کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے، کیوں مدد آئی وہاں پر، اب کیوں نہیں آ رہی مدد. اب سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کی مدد کیوں آئی، اور آج 2 ارب مسلمان دنیا میں موجود ہے، 2 ارب مسلمان موجود ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی. 57 مسلم کنٹریز ہے، سب مل کر بھی ایک چھوٹا مسلمان کنٹری پہ کوئی مدد نہیں کر سک رہا. اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس کو مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سک رہا ہے. معزز سامعات، ذرا سوچیں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام نے طاغوت کے نظام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، راضی نہیں تھے. وہ ڈنکے کی چوٹ پہ اللہ کے نظام کو نافذ کیے تھے. اللہ کی مرضی کے خلاف ایک کام وہ نہیں کرتے تھے. انہوں نے دین اسلام کا نظام کو ہی ماننا پسند کیا. انہوں نے طاغوت کی ذرا برابر بھی اطاعت، طاغوت کا ذرا برابر بھی اللہ کے خلاف چلنا انہوں نے پسند ہی نہیں کیا. جو اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے منع کیے صحابہ نے، خلفائے راشدین نے جنگ کی ان کے، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف تم جا رہے، تو انہوں نے جنگ کر کے اور لوگوں کو مطلب نہیں پنپنے دیا، باطل کو نہیں پنپنے دیا. اللہ کی مرضی، اللہ کی ملکیت، اللہ کو راضی کرنا ان کا مین منشا تھا، ان کا ٹارگٹ تھا، جو کہ دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے. تمہارا ٹارگٹ یہی ہونا، تمہارا ٹارگٹ دین اسلام ہونا، تمہارا ٹارگٹ اللہ کی رضامندی ہونا، تمہاری سوچیں اللہ پہ جا کے ٹک جانا، کسی اور پہ تمہاری سوچ نہیں ہونا. یہ چیز ہے جو ان کو کامیابی دی. اور آج اتنا ظلم ہو رہا ہے پھر بھی کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. طاغوت کے نظام کو ہم نے قبول کیا ہوا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اللہ کو پہچاننے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ کے نظام کو قبول کرنے، دل سے قبول کرنے والوں میں شامل فرمائے. پہلے دل میں آئیں گی بات، دل سے قبول کریں گے تو پھر اس کے بعد ہی عمل کا موقع آئے گا نا، اس کے بعد ہی عمل میں ہم گھوڑے دوڑائیں گے. اگر سمجھیں گے ہی نہیں اس بات کو، تو پھر عمل تو دور کی بات ہے، کوئی دکھے گا بھی نہیں عمل میں دور دور تک کہ اللہ کو راضی کرنے والے کوئی عمل ہم سے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اب دیکھیں اسی دین اسلام میں 2 جز ہے. دین اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو 2 پوائنٹس میں ہم سمجھے، 2 باتوں پر عمل کر کے ہم دین اسلام پہ چلنے والے ہوں گے. ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح. ایمان ہمارا بلیف، ہمارا فیتھ. عمل صالح ہمارے گڈ ڈیڈس، اور گڈ ڈیڈس جو ہے اس کا بھی آگے انشاءاللہ سمجھیں گے وہ کیا ہے. تو ایمان ہونا ضروری ہے اور عمل صالح ہونا ضروری ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مختصر سے ہم اس کو سمجھیں گے. ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا، اللہ کو جاننا، اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ، اللہ کو جاننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مرضی کو بھی قبول کرنا. اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی کس میں ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کی کیا رضامندی ہے، کس چیز سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے. چاہے اس میں ہمارے تعصبات آڑے آئے، چاہے ہمارے خواہشات کو چھوڑنا پڑے، چاہے ہمارے فائدے مفادات کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ جاؤ، لیکن اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا. اس کو ایک مثال سے میں سمجھاؤں گی. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے وقت ہم بہت اس چیز کو بتاتے ہیں کہ ہم ایمان پر ہیں. کیسے ہمارا دل کھانوں کو دیکھ دیکھ کے مچلتا ہے، لیکن ہم نہیں کھاتے. ہمیں پتہ ہے کھا لیں گے تو بھوک چلے جائے گی، فائدہ ہو جائے گا، لیکن ہم نہیں کھاتے. روزے میں
بتاتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کو ہم نے مقدم رکھا ہوا ہے، لیکن زندگی کے باقی چیزوں میں ہم نے اللہ کی مرضی کو مقدم نہیں ہو کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ویسے روزے میں جیسے ہم نے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا ہے، ساری زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت مخاطب ہوتے ہیں قرآن میں، وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ ایک سوال کر رہے اللہ تعالیٰ، ایمان والوں سے سوال کر رہے۔ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے ماں اور بہنوں کہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے سوال کر رہے کہ کیا ہو گیا تمہیں، تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو ایمان والوں سے کیا سوال کر رہے، ایمان کیوں لا رہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم نے جیسا ایمان لانا ہے ویسا نہیں لائے، اس لیے اللہ تعالیٰ فوکس کر رہے کہ ایمان لاؤ، صحیح ایمان لاؤ، صحیح ایمان لاؤ۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہمارا کنیکشن کیسا ہونا چاہیے، اللہ سے ہم کس طریقے سے اٹیچ ہے، اللہ سے ہمارا کنیکشن کیسا ہے۔ تو بدقسمتی سے آج ہم نے ایمان کا یہ جو پہلو ہے، اللہ سے ہمارا کنیکشن، اللہ سے ہمارا تعلق، اللہ سے ہماری محبت، اللہ سے ہمارا لگاؤ، اللہ پر ہمارا بھروسہ، اللہ پر ہمارا کامل یقین، اللہ تعالیٰ سے ہم جڑے ہیں نہیں ہیں، یہ ایمان کا فرسٹ بیس ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر وقت ہر لمحہ ہماری سوچوں پر اللہ تعالیٰ حاوی ہونا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ہر وقت ہماری سوچوں پر اللہ تعالیٰ سوار رہنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے تو دنیا والے، دنیا کے جھمیلے، یہ ساری چیزوں کو ہم نے اپنے ذہنوں پر سوار کر کے رکھا ہے، غالب کر کے رکھا ہے، حاوی کر کے رکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہاں آئے گا؟ کوئی ایک چیز کو جگہ ملنا ہے تو ایک چیز ہٹنا نا وہاں سے، جب وہ چیز ہٹے گی نہیں تو دوسری چیز کیسے آئے گی؟ ہم نے دنیا والوں کو، دنیا کے جھمیلوں کو سوار کر کے رکھا تو پھر اللہ کہاں آئے گا ادھر؟ تو اللہ کو لانے کے لیے ان کو ہٹانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زندہ قائم تعلق رکھنا، یہ ایمان ہے۔ زندہ تعلق، زندہ کہتے پتہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی مرضی، ہر لمحہ 24/7 365 اللہ سوار ہونا ہمارے ذہنوں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کو سمجھنا اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہ افسوس یہ ہے کہ آج ہم اللہ کو ڈسکس نہیں کرتے، اللہ کی ذات پہ بہت توجہ نہیں کرتے، اللہ سے کنیکشن کے بارے میں ہماری بہت کم لیول ہے، ہمارا اتنا علم نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے۔ یہ جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ایمان کو کیا بگاڑ دیا کہ گنتی کے بعض باتیں ماننا ہے، باقی سب ہماری مرضی۔ یہ ہم نے ایمان اس طریقے سے سمجھا، یہ ہے غفلت کا پردہ۔ گنتی کے بعض باتیں مان لو، جیسے مذہب میں ہوتا ہے نا، ویسے گنتی کے بعض چیزیں مان لو اور باقی اپنی مرضی چلا لو۔ نماز روزے میں باقی تھوڑے گنے چنے چیزوں میں اللہ کی مرضی بعض شامل رکھو، باقی عقیقہ اپنی مرضی سے، نکاح اپنی مرضی سے، جنازہ اپنی مرضی سے، مال کمانا اپنی مرضی سے، لوگوں سے تعلقات رکھنا اپنی مرضی سے، سونا کھانا پینا پہننا اب سب اپنی مرضی سے۔ تو اب ذرا غور کریں کہ ہمارا پرسنٹیج کتنا ہے، اللہ کی مرضی ہماری زندگیوں میں کتنی پرسنٹیج ہے اور ہماری مرضی اللہ اپنی زندگیوں میں کتنی پرسنٹیج ہے۔ اس پہ غور کرنے کی، سوچنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ایسی سمجھ بھی ہمیں عطا فرمائے، اور سمجھ بھی ان کو ہی دیں گے اللہ تعالیٰ جو سمجھنے کی خواہش رکھتا ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہی اللہ تعالیٰ ویسی سمجھ عطا کریں گے۔ اللہ کرے کہ ہمیں اس راستے میں کوشش کرنے والے، جستجو کرنے والوں میں شامل ہو، ہم سب کا شمار ہو۔ تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ سرنڈر ہو جانا، فرما بردار ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں قرآن میں شکایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی۔ بھائی آپ دیکھیں اپنے آس پاس ہمارے رشتہ دار کوئی اگر شکایت کر دے، داماد شکایت کر دے میری قدر نہیں کیے، یا بیٹی شکایت کر دے، کوئی دوسرا شکایت کر دے، تو ہم بہت سوچ وچار کرتے بھائی اس کو کیسے راضی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ شکایت کرے وما قدر اللہ حق قدری، ایک بار نہیں ہے،
کئی دفعہ اس آیت کی ریپیٹیشن ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بار بار شکایت کر رہے، تم نے تو میری قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنا چاہیے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب اللہ کی قدر کرنے والے بنیں، اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کو جاننے میں اپنی زندگیاں لگا دیں انشاءاللہ۔